کلاس 9 کی نیو انگلش بک میں یہ ایک چیپٹر ہے ہیلن کیلر، یونٹ 6.4 پیج نمبر 150۔ آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاؤ فارچونیٹ آر دوز، وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں، ہو ور بورن انٹو دس ورلڈ، جو اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، وتھ 2 آئیز، 2 آنکھوں کے ساتھ، ٹو سی، دیکھنے کے لیے، آل اٹس بیوٹی، اس کی تمام خوبصورتی۔ بٹ دیئر ور سم انفارچونیٹ پیپل، لیکن وہیں کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں، who can neither see nor hear، جو کہ نہ ہی دیکھ سکتے ہیں نہ ہی سن سکتے ہیں۔ they cannot see the lovely flowers blooming in the gardens or hear the birds singing sweet songs، وہ لوگ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے پیارے پھولوں کو کھلتا ہوا باغوں میں، اور نہ ہی سن سکتے ہیں پرندوں کی میٹھی آوازیں۔ بٹ لیکن worse is the fate of those، لیکن اس سے بھی بدتر ان لوگوں کی قسمت ہوتی ہے who could see and hear once، جو کہ ایک بار دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، and then no more، اور پھر کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ however، مگر many of them، ان میں سے کئی are courageous، ہمت والے ہوتے ہیں، and bold، اور بہادر ہوتے ہیں۔ they accept the challenge of their fate، وہ قبول کرتے ہیں مقابلہ اپنی قسمت کا، and try to live life cheerfully، اور اپنی زندگی کو خوش و خرم طریقے سے جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ One such brave and courageous person was Helen Keller، ایسے ہی بہادر اور ہمت والے شخصوں میں ہیلن کیلر بھی ایک تھیں۔ Helen Keller was born in 1880 in a little town of United States of America، ہیلن کیلر جو ہے وہ 1880 میں امریکہ کے یونائٹڈ اسٹیٹ کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں پیدا ہوئیں۔ اپ ٹو دا ایج آف 2، جب وہ تقریباً 2 سال کی ہوئیں، اپ ٹو کا مطلب ہے تقریباً۔ شی واز کوائٹ اے نارمل چائلڈ، وہ بالکل ایک نارمل جو ہے بچے کی طرح تھیں۔ شی کوڈ سی اینڈ ہیئر ایوری تھنگ، وہ ہر چیز دیکھ سکتی تھی اور سن سکتی تھی۔ ان فیبروری 1882، فروری میں 1882، یعنی 1880 میں پیدا ہوئے اور 1882 یعنی 2 سال بعد، لٹل ہیلن فیل سیریسلی ال، وہ جو ہیلن تھی، ہیلن کیلر تھیں، وہ بہت بری طریقے سے بیمار ہو گئیں، اینڈ بیکیم بلائنڈ، اور اندھی ہو گئیں، اینڈ ڈیف، اور بہری ہو گئیں۔ ہر پیرنٹ ور ویری سیڈ، ان کے جو والدین تھے وہ بہت جو ہے افسردہ ہو گئے۔ بٹ دے نیور گیو اپ، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ دے نیور لاسٹ ہوپ، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وین ہیلن واز 7 ایئرس اولڈ، جب ہیلن جو ہے 7 سال کی ہوئیں، ہر لائف چینج کمپلیٹلی، اس کی زندگی مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی۔ ہر فادر ہیئرڈ اباؤٹ مس سلیوان، ان کے جو والد تھے ہیلن کے، انہوں نے سن رکھا تھا مس سلیوان کے بارے میں۔ اے وومن who had become blind at one time، جو کہ ایک ایسی عورت تھیں جو کہ خود جو ہیں وہ اپنے بچپن میں وہ اندھی ہو گئی تھیں۔ بٹ شی واز ون آف دوز لکی فیو، لیکن وہ ان خوش قسمتوں میں سے ایک تھیں who regained their sight، جن کی آنکھیں جو ہے وہ واپسی آ گئیں۔ تو اس عورت نے خدا کی مہربانی کا بدلہ چکانے کے لیے کیا کیا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسرے اندھے لوگوں کی مدد کرے گی اور ان کی زندگی میں امید اور خوشیاں لائے گی ان کی زندگیوں میں۔ ہیلنس فادر اپروچ ہر، ہیلنس کے جو والد تھے وہ مس سلیوان کے پاس پہنچے، اینڈ آسک ہر ٹو کم، اور ان سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ آئیں، اینڈ لک آفٹر ہز بلائنڈ چائلڈ، اور ہماری جو ہے اس اندھی بچی کی دیکھ بھال کریں۔ مس سلیوان ایگریڈ اینڈ اسٹارٹ ٹیچنگ ہیلن، مس سلیوان جو ہے وہ راضی ہو گئی اور انہوں نے ہیلن کیلر کو جو ہے پڑھانا شروع کیا۔ ون ڈے، ایک دن، دا ٹو آف دیم وینٹ ٹو دا ریور بینک، ایک دن یہ دونوں جو ہے دریا کے کنارے گئیں۔ مس سلیوان ٹک ہیلنس ہینڈ، مس سلیوان نے ہیلن کا ہاتھ پکڑا، اینڈ ڈپ اٹ ان دا واٹر، اور اسے پانی میں ڈبو دیا۔ سلولی شی میڈ ہر رائٹ واٹر ان دا سینڈ، اس نے آہستہ آہستہ پھر جو ہے مٹی پر اسے لکھنا سکھایا، واٹر، WATER۔ شی میڈ ہیلن ٹو ڈو دا سیم تھنگ سیورل ٹائم، تو اس نے ایسا جو ہے ہیلن سے کئی بار کروایا۔ ہیلن کوڈ اسپیل، اینڈ فائنلی، اور آخر کار، ہیلن کوڈ اسپیل دا ورڈ واٹر، تو آخر کار ہیلن جو ہے اسپیلنگ لکھنا سیکھ گئی لفظ واٹر کی۔ ہیلن فیلڈ ایکسائٹیڈ، ہیلن بہت خوشی محسوس کر رہی تھی یا وہ بہت خوش تھی، بیکاز، کیونکہ، شی نیو، وہ جان گئی تھی، دیٹ ایٹ لاسٹ، کہ آخر کار، دیئر وڈ بی سم لائٹ ان ہر ڈارک ورلڈ، کہ اس کی تاریکی یعنی اندھیرے والی دنیا میں اب کوئی روشنی کی کرن ملی ہے۔ دا ورک واز ویری سلو اینڈ ڈیفیکلٹ، کام بہت آہستہ اور مشکل تھا۔ بٹ مس سلیوان واز ویری کائنڈ اینڈ پیشنٹ، مس سلیوان جو ہے
وہ بہت ہی نرم مزاج، مہربان اور صبر والی تھیں. لٹل بائی لٹل، تھوڑا تھوڑا کر کے، شی ٹاٹ، اس نے سکھایا، ہیلن کو، اباؤٹ ماؤنٹینس اینڈ ریورس، کس کے بارے میں؟ پہاڑوں کے بارے میں، دریاؤں کے بارے میں. اینڈ اباؤٹ ہسٹری اینڈ جغرافی، اور تاریخ اور جغرافیہ کے بارے میں سکھایا. شی ایون ٹاٹ ہر، اس نے حتیٰ کہ اسے یہ بھی سکھا دیا، ہاؤ ٹو کاؤنٹ اینڈ ڈو سمس، کہ گنا کیسے جاتا ہے، گنتی کیسے گنی جاتی ہے، اور جمع کیسے کیا جاتا ہے. وین ہیلن واز 8، جب ہیلن کیلر 8 سال کی ہوئیں، شی واز سینڈ ٹو دا اسکول فار بلائنڈ چلڈرن، تو وہ جو ہے بھیج دی گئیں اندھے بچوں کے اسکول میں. آلدو ہیلن واز بلائنڈ اینڈ ڈیف، اگرچہ یا حالانکہ ہیلن جو ہے وہ اندھی اور بہری تھی. شی کوڈ اسپیک، تو وہ جو ہے وہ بول سکتی تھی. پاس کی جو ہے ایبلٹی بتا رہے ہیں کہ وہ بول سکتی تھی، لیکن شی ہیڈ فارگیٹن، لیکن وہ بھول چکی تھی ہاؤ ٹو اسپیک، کیسے بھولا جاتا ہے. ہر ٹیچر واز اویئر دیٹ آفن پیپل ہو کوڈ ناٹ ہیئر ڈڈ ناٹ اسپیک، ان کے جو ٹیچرس تھیں ہیلن کی اسکول کے اندر، وہ اس بات سے آگاہ تھیں کہ کئی جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو نہیں سن سکتے وہ بولنا بھی بھول جاتے ہیں. بیکاز وی اسپیک دا ورڈس اینڈ لینگویج دیٹ وی ہیئر، کیونکہ ہم جو سنتے ہیں وہی الفاظ اور وہ زبان بولتے ہیں. سو لہٰذا شی اسٹارٹیڈ ہیلپنگ ہر ٹو ریگین ہر اسپیچ، لہٰذا انہوں نے اس کی مدد کرنا شروع کری کہ وہ دوبارہ جو ہے اپنی تقریر جو ہے واپسی لا سکے، بولنا سیکھ سکے. شی وڈ پٹ ہیلنس ہینڈ آن ہر اون لپس اینڈ لیٹ ہر فیل دا موومنٹ آف دا لپس ایٹ دا ٹائم آف اسپیکنگ، یعنی جب ہیلنس کی جو مس تھیں وہ اس کا ہاتھ جو ہے اپنے ہونٹوں پہ رکھ لیتی تھیں جب وہ بول رہی ہوتی تھی، تاکہ وہ انگلیوں سے اپنے محسوس کر لے کہ مس کیا بولنا چاہ رہی ہیں. ہیلن ڈڈ مینی ایکسرسائز آف دس کائنڈ اینڈ فائنلی، ہیلن کیلر نے اس طرح کی بہت ساری مشقیں کیں اور آخر کار ایٹ دا ایج آف 10، اور 10 سال کی عمر میں، یعنی وہ 8 سال کی عمر میں اسکول بھیجی گئی تھی، اور 2 سال میں جب وہ 10 سال کی ہو گئی تو وہ پھر بولنا سیکھ گئی تھی. شی واز ایبل ٹو اسپیک اگین، تو وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ دوبارہ بول سکی. واٹ اے جوائے، کیا خوشی ہے. شی ایکسکلیم، وہ خوش ہوئی، یہ چیخی، یہ چلائی، بہت خوش و خرم ہوئی. بائی اینڈ بائی، اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے، شی لرن ٹو ریڈ بک، تھوڑا تھوڑا کر کے اسی طریقے سے وہ کتابیں پڑھنا سیکھ گئی. These books were printed in a special language developed for blind persons called Braille، یعنی کہ جو کتابیں تھیں وہ ان کو پرنٹ کیا گیا تھا، ان کو شائع کیا گیا تھا ایک خاص زبان کے اندر، ان کو بنایا ہی گیا تھا اندھے شخصوں کے لیے. اس کو برائلے کہتے ہیں، وہ ابھرے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، میں پک دکھا دوں گا آپ کو. The words were written with raised points instead of being printed، یعنی کہ اس میں جو ہے پرنٹڈ ورڈ نہیں ہوتے جیسے ہماری کتابوں میں ہوتے، بلکہ ابھرے ہوئے ریز پوائنٹ، ابھرے ہوئے ورڈز ہوتے ہیں تاکہ اندھے جو ہے وہ محسوس کریں، اس کو ہاتھ لگا کے اور پڑھ سکیں. شی ریڈ دیم بائی ٹچنگ دیم ود ہر فنگرس، وہ اسے پڑھتی تھی، کیسے پڑھتی تھی، وہ اس کو چھو کر اپنی انگلیوں سے اس کو پڑھتی تھی. ان دس وے، اس طریقے سے شی واز ایبل ٹو ریڈ ایز مچ ایز ادر پیپل کوڈ، وہ جو ہے اتنا پڑھ سکی جتنا کہ وہ دوسرے لوگ پڑھ سکتے ہیں. شی پاسڈ آل ہر ایگزامینیشن ایزیلی، اس نے اپنے تمام امتحانات جو ہے وہ آسانی سے پاس کر لیے. شی وینٹ ٹو کالج، اور وہ پھر جو ہے اب کالج چلی گئی. اینڈ دین ٹو دا ہارورڈ یونیورسٹی، اور اس کے بعد کالج کے بعد وہ ہارورڈ یونیورسٹی تک پہنچ گئی. شی گریجویٹڈ فرام دا یونیورسٹی وداؤٹ ڈیفیکلٹی، اور وہ بنا کسی پریشانی کے گریجویشن پورا کر سکی. ان فیکٹ، حقیقت میں، شی پروو ٹو بی اے بیٹر اسٹوڈنٹ دین مینی ادرس، حقیقت میں اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ دوسرے جو طالب علم ہیں اس سے وہ اور زیادہ جو ہے قابل ہے. ہر ٹیچرس لوڈ اینڈ ایڈمائرڈ ہر، ان کی جو ٹیچرس تھے، اساتذہ تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے. ان 1956، 1956 میں ہیلن کیلر وزٹڈ پاکستان، ہیلن کیلر جو ہے پاکستان کا دورہ کرنے آئیں. شی واز 76، وہ 76 یعنی 76 سال کی تھیں، بٹ اسٹل ویری ایکٹیو، لیکن ابھی بھی چست تھیں وہ. شی کیم ٹو پاکستان، وہ پاکستان آئیں ٹو سی، دیکھنے، ہاؤ شی کوڈ ہیلپ ادر ڈیف اینڈ بلائنڈ پیپل، کہ وہ کیسے دوسرے اندھوں اور بہروں کی جو ہے اور گنگوں کی بھی مدد کر سکتی ہیں. شی ایڈریسڈ، انہوں نے خطبہ دیا، بیان دیا، مینی گیدرنگس، کئی مجمعوں میں. اینڈ انکریج، اور حوصلہ افزائی کری، دوز وتھ سملر شارٹ کمنگس، اور ان لوگوں کی جو ان کے جیسے تھے، اور تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ ٹائم دے کے انہوں نے کئی جگہوں پہ مجموعوں میں جو ہے وہ ایڈریس کیا، بیان دیا اور حوصلہ افزائی کری ان جیسے لوگوں کی، اندھے، بہرے اور گنگوں کی. ہی آلسو وزٹڈ دا اسکول فار دا ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ ان کراچی، یعنی کراچی میں موجود جو اندھے، بہرے اور گنگے لوگوں کے جو اسکولز ہیں ان میں بھی انہوں نے دورہ کیا. ایڈریسنگ دا اسٹوڈنٹس
طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے شی سیڈ، انہوں نے کہا ہاؤ ونڈرفل اٹ از ٹو بی ود یو مائی سنس اینڈ ڈاٹرس، یہ کتنا اچھا ہے، کتنا حیرت انگیز ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے میں ہوں، میری بیٹیوں اور میرے بیٹوں. آلویز بی ہیپی اینڈ چیئرفل، ہمیشہ خوش رہو، خوش و خرم رہو. نیور کرس یور فیٹ، کبھی اپنی قسمت کو مت کوسو. یو کین ڈو ایوری تھنگ ان دس ورلڈ، آپ دنیا میں ہر کچھ کر سکتے ہیں. شی آلسو پریز دا والنٹیئرس، والنٹیئرس کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کی پریس کری، یعنی ان کی تعریف کری. ہو آر ورکنگ، جو کام کر رہے تھے، اینڈ ٹیچنگ، اور طلبہ کو پڑھا رہے تھے، دیئر، وہاں، وتھ سو مچ زیل اینڈ سیلف لیس ڈیڈیکیشن، بہت پرجوش طریقے سے اور بے غرضی سے.